بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 327۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو 7 سال سے خون جاری تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، یعنی استحاضہ ہے۔ پھر وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنی بیماری استحاضہ کے متعلق حضور سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے، تم غسل کرو، نماز پڑھو۔ اب اس سے بعد محدثین نے لکھا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کر لیں اور مغرب اور عشاء کے لیے غسل کر لیں۔ لیکن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث سے منسوخ ہو چکی ہے، یعنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 327 بخاری شریف کی حدیث نمبر 228 سے منسوخ ہو چکی ہے۔ ناسخ حدیث 228 ہے اور منسوخ حدیث 327 ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر جو یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں، فرمایا کہ اس غسل سے مراد مستحب اور اولا یہ ہے کہ وہ غسل ہر نماز کے لیے کر لیتی تھی اور اس کو مستحباب پہ معمول کیا جائے گا۔ یا پھر محدثین فرماتے ہیں لفظ غسل جو ہے یہ غسل نہیں بلکہ غسل ہے، جس کا معنی دھونا ہے، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی جائے نجاست کو، فرج کو جو ہے وہ دھو لیا جائے۔ اب استحاضہ والی عورت، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے حیض کے ایام ختم ہو گئے تو وہ غسل کرے، ایک مرتبہ حیض سے پاکی حاصل کرنے کا۔ مثال کے طور پہ اس نے حیض سے طہارت حاصل کرنے کے لیے جب اس کے حیض کے ایام ختم ہو گئے، اس نے فجر کے وقت جو ہے اس نے غسل کیا اور پاکی حاصل کی، پاک کپڑے پہنے اور اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ اب جب ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر کے لیے اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ناپاک کپڑے یعنی انڈر ویئر اور جو کپڑا وغیرہ رکھا ہوا ہے وہ اسے صاف کرے اور نیا انڈر ویئر اور نیا کپڑا پہنے۔ ظہر کے وقت اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اپنی جائے نجاست کو، فرج کو دھوئے اور وہ کپڑا جو اس نے اپنے فرج کے اوپر رکھا تھا استحاضہ کے خون سے بچنے کے لیے، اس کپڑے کو دھو لے اچھے طریقے سے، یا پھر نیا کپڑا رکھے اور نیا کپڑا رکھ کے وہ صرف ظہر کے لیے وضو کرے اور پھر ظہر سے لے کے عصر تک وہ استحاضہ کا خون آتا بھی رہے، یعنی رگ کا خون، بیماری کا خون آتا بھی رہے، تو اس کے لیے نماز اور عبادات کرنا جائز ہے۔ ہاں کسی اور وجہ سے وضو نہ ٹوٹ جائے جیسے پیشاب یا پخانہ یا ہوا کا خارج ہونا وغیرہ، تو پھر اس کی وجہ سے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ پھر جب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو عصر کے وقت دوبارہ اسے اپنی جائے نجاست کو اور فرج کو، شرمگاہ کو دھونا پڑے گا، اور کپڑا اگر ناپاک ہو گیا خون کی وجہ سے تو وہ اس کپڑے کو پھر دھوئے گی یا دوسرا ایک اور کپڑا اس کے اندر رکھے گی اور صرف وضو کرے گی اور پھر عصر کی نماز پڑھے گی۔ اسی طرح ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا، اس طریقے سے نہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 228 کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حدیث سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے استحاضہ والی عورت جو ہے وہ وضو کرے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔